إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وكما قال عليه الصلاة والتسليم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال الله تعالى في موضع آخر والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى عثاما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير حاضرین جمعہ، پردہ نشین خواتین اور میرے پیارے پھول جیسے بچوں، تمام قسم کی تعریفیں، بڑائی، بزرگی، حمد، ثنا، مجد اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا ہے۔ درود اور سلامتی ہو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے اصحاب، تابعین اور تبع تابعین پر۔ اس مختصر سی حمد اور درود اور سلامتی کے بعد جو آیت آپ لوگوں کے سامنے تلاوت کی گئی ہے وہ آیت کریمہ سورۃ الفرقان کی ہے۔ سورۃ الفرقان کے آخری رکوع کی ایک آیت ہے جس میں مومنین کی 3 صفات کو بیان کیا گیا ہے۔ ویسے تو آخری رکوع کے اندر وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رحمان کے وہ بندے ہیں جو زمین کے اوپر چلتے ہیں تو ہدوء کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ، اکڑ کر نہیں، بہت ساری صفات اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر گنایا ہے۔ الغرض کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر مومنین کی صفات کو بیان کرتے ہوئے یہ جو آیت میں نے ابھی آپ لوگوں کے سامنے تلاوت کی ہے، اس کے اندر مومنین کی 3 صفات کو بیان کیا گیا ہے۔ سب سے پہلی صفت اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ مومن وہ ہے لا يدعون مع اللہ الہا آخر، کہ کبھی بھی اس سے شرک سرزد نہیں ہو سکتا، وہ اللہ کے ساتھ کسی ایرے غیرے کو شریک نہیں کر سکتا، اللہ کے علاوہ کسی اور کو وہ پکار نہیں سکتا۔ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، وہ کسی کی جان ناحق بھی نہیں لے سکتا، کسی کو بے گناہ بے قصور مار بھی نہیں سکتا۔ الا بالحق کا لفظ آیا ہے، حق کے ساتھ۔ 3 مواقع ایسے ہیں جہاں پر جان لینے کی اجازت ہے۔ ایک انسان جب مسلمان ہونے کے بعد پھر سے کفر کی طرف پلٹ جاتا ہے، ارتداد اختیار کرتا ہے، مرتد ہو جاتا ہے، تب اس کو مارنے کا حکم ہے، اس کی جان لینے کا حکم ہے۔ ایک ایسا انسان، ایک ایسا مرد
جو شادی شدہ ہو کر بھی زنا کا ارتکاب کرتا ہے اس کو بھی جان سے مارنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اور تیسرا، اگر کوئی بے قصور کسی کی جان لیتا ہے تب بھی اس کو مارنے کا حکم ہے۔ ابھی پچھلے دروس کے اندر ہمارے سامنے آ گئے تھے، ان النفس بالنفس، جان کے بدلے جان لی جائے گی۔ آگے اللہ فرماتا ہے ولا یزنون، مومنین کون ہیں کہ کبھی بھی یہ لوگ زنا نہیں کر سکتے۔ 3 صفات یہاں پر بیان کی گئی ہے مومنین کی۔ تیسرا ٹکڑا آج میں انشاءاللہ موضوع بنا کر چند باتیں آپ لوگوں کی گوش گزار کروں گا۔ اس آیت کی تشریح یا اس آیت کا شان نزول یہ روایت ہے۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص نے آ کر سوال کیا۔ کیا سوال کیا؟ ای الذنب اکبر عند اللہ، سب سے بڑا اور سنگین یا عظیم گناہ اللہ کے نزدیک کون سا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال ان تجعل للہ ندا وہو خلقک، سب سے بڑا گناہ اللہ کے نزدیک یہ ہے کہ تو اللہ کے ساتھ اور کو پکارے، جبکہ افسوس کی بات یہ ہے کہ اس نے تجھ کو کیا کیا ہے؟ پیدا کیا ہے۔ اتنا ہی سوچنے کے لیے کافی ہے، جس نے ہم کو پیدا کیا ہم اس کو چھوڑ کر اوروں کو پوج رہے ہیں، تو اس سے بڑا ظلم، اس سے بڑا گناہ یا کبیرہ گناہ یا اللہ کے نزدیک سنگین جرم ہو ہی نہیں سکتا۔ کیا اللہ کے رسول نے فرمایا کہ سب سے بڑا گناہ، سنگین جرم اللہ کے نزدیک اس نے تجھ کو پیدا کیا اور تو اس کے ساتھ کسی اور کو پکارتا ہے یا کسی اور کی پرستش کرتا ہے۔ قال ثم آئی، پھر سائل نے سوال کیا، یہ تو بات سمجھ میں آ گئی کہ سب سے بڑا گناہ شرک ہے، دوسرا کون سا ہے؟ فرمایا ان تقتل ولدک خشیت ان یطعم معک، کہ تو اپنے بچے کی جان لے لے اس ڈر سے کہ وہ تیرے ساتھ کھائے گا۔ کیا مطلب ہے؟ فقر و فاقے کا ڈر، بچے آئیں گے، میری سو مختصر سی کمائی ہے، ان کا کیا ہوگا، کیسے ہوگا، کیسے میں ان کو پالوں گا پوسوں گا، اس طرح کی سوچ تو اس کو مجبور کرتی ہے ان کے قتل پر۔ تو یہ بھی سنگین گناہ ہے، چاہے وہ ابورشن ہی لے لو، ڈر کے مارے کراتے ہیں نا کہ کیا ہوگا اولاد آنے کے بعد۔ ایک بچہ دنیا کے اندر آنے سے پہلے جب اپنی ماں کے پیٹ میں وہ نطفہ پنپتا ہے، 4 مہینے کا جب ہو جاتا ہے تو اس میں سے ایک چیز یہ بھی لکھی جاتی ہے کہ دنیا کے اندر کیا کھائے گا، کتنا کھائے گا۔ اس کی روزی رزق کے بارے میں ماں باپ کو فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو دوسرا سنگین گناہ کیا ہے؟ اس ڈر سے کہ میرے اوپر فقر نہ آ جائے، اپنی اولاد کو جان سے مار دینا۔ تیسرا سوال کیا سائل نے، قال ثم ای، پھر کون سا گناہ ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تزانی حلیلۃ جارک، کہ تو اپنی پڑوسی کے ساتھ زنا کر لے۔ عجیب بات اللہ کے رسول نے فرمائی نا، کہ تو اپنی پڑوسی کے ساتھ یا پڑوسن کے ساتھ کیا کر لے؟ زنا کر لے۔ احادیث کے اندر آتا ہے ایک انسان 10 عورتوں سے زنا کر لے، اس سے بڑھ کر ایک آدمی کا اپنی پڑوسن کے ساتھ زنا کرنا ہے۔ 10 عورتوں کے برابر کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پڑوسی کے ساتھ، پڑوسن کے ساتھ کیا کرنا ہے؟ زنا کرنا ہے۔ اور یہاں کہنے کا مطلب کیا ہے کہ انسان کا سامنا سب سے پہلے اگر کسی کا ہوتا ہے تو کس کے ساتھ؟ پڑوسیوں کے ساتھ ہی ہوتا ہے۔ بدنظری ہوتی رہتی ہے، کبھی کبھی گفتگو کرتے ہیں، ہوتا ہے، اس طرح کے حالات پیش آتے ہیں اور آتے رہیں گے قیامت تک۔ تو اللہ کے رسول نے کیا فرمایا کہ تو کیا کر لے؟ اپنی پڑوسن کے ساتھ زنا کر لے۔ زنا کس کو کہتے ہیں پہلے سمجھتے ہیں، کیونکہ میں نے کہا نا تیسرا ٹکڑا ہی موضوع بنا کر چند باتیں آپ لوگوں کی گزار کرنے کی کوشش کروں گا۔ زنا کہتے ہیں اپنی جنسی خواہشات کو ناجائز طریقے سے پورا کرنے کو۔ نکاح کر لیجئے، عورت کو اپنے نکاح میں لائیے، اپنی جنسی خواہشات پوری کر لیجئے۔ اسلام بھرپور اس کی اجازت دیتا ہے۔ نکاح کے ذریعے سے ایک مرد اور عورت کا ملنا
اپنی خواہشات کا پورا کرنا یہ جائز ہے، لیکن غلط طریقے سے اپنی ہوس کو مٹانے کا نام کیا ہے؟ زنا ہے، اور یہ سنگین جرم ہے، یہ سنگین گناہ ہے۔ ایک شریف انسان، ایک نیک انسان، ایک بھلا مانوس وہ تصور بھی نہیں کر سکتا زنا کے بارے میں، وہ سوچ بھی نہیں سکتا، کرنا تو بہت دور کی بات، اس کے دماغ کے گوشے کے اندر بھی یہ خیال نہیں آئے گا، کیونکہ اس قدر سنگین گناہ ہے۔ آگے آیتیں اور احادیث بیان کروں گا۔ انسان تو شریف ہو کر کبھی بھی ایسی حرکت نہیں کر سکتا، یہاں تک کہ جانور بھی اس چیز کو گوارا نہیں کرتے۔ ایک جانور دوسرے جانور کے ساتھ اپنی خواہش پورا کرتا ہے، وہ بھی اپنا جوڑا بنائے رہتا ہے، ہر کسی کے ساتھ وہ اپنا منہ کالا نہیں کرتا، سوائے خنزیر کے بارے میں آتا ہے۔ تھوڑے دن پہلے قرآن پاک کی تفسیر کرتے ہوئے میں نے بتایا تھا کہ خنزیر ایک ایسا ہے کہ اس کے ساتھ ایک کے بعد دیگرے آ کر جفتی کرتے رہتے ہیں، وہ ایک دم بے حس جانور ہے۔ تو کیا فرمایا کہ ایک شریف انسان ہو کر کبھی بھی اس کے دماغ کے اندر یہ خیال اور تصور نہیں آ سکتا، اور جانور تک بھی اس سے کیا ہے؟ پرہیز کرتا ہے، وہ اس طرح کی حرکت نہیں کرتا۔ میمون بن مہران رحمۃ اللہ علیہ تابعی ہیں، آپ لوگوں نے نام سنا ہوگا، بہت سارے ان کے واقعات بھی آپ لوگوں نے سنے ہوں گے، احادیث کے اندر ان کے واقعات نقل کیے گئے ہیں، بخاری ہو اور بھی دیگر احادیث کی کتابوں کے اندر ان کے بہت سارے واقعات ہیں۔ یہ اپنا ایک واقعہ بیان کرتے ہیں، اپنی آنکھوں دیکھا حال، احادیث کتابوں کے اندر یہ نقل کیا گیا ہے۔ کہتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ، اپنی بچپنے کی بات بتا رہے ہیں، میں ایک مرتبہ جنگل کے اندر بکریاں چرا رہا تھا۔ دھیان سے سن لیں، کہانی نہیں، عبرت والا واقعہ ہے، یہ کوئی کہانی بیان نہیں کر رہا ہوں، اس سے عبرت لینا چاہیے۔ یہ بکریاں چرا رہے ہیں، بکریاں چراتے چراتے دیکھا کہ کہیں ایک بندر اور بندریا آرام کر رہے ہیں، بندر کے پہلو میں بندریا سو رہی ہے، دونوں مست گہری نیند میں ہیں کہ اتنے میں بندریا کی نیند کھل جاتی ہے، دیکھتی ہے کہ پڑوس سے ایک بندر اس کو بلا رہا ہے، یہ چلی جاتی ہے، کہہ رہے میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا یہ تماشا، یہ چلی جاتی ہے اور اس کے ساتھ جا کر اپنا بندریا کیا کرتی ہے؟ منہ کالا کرتی ہے، اور پھر چپکے سے آ کر اسی جو پرانا بندر ہے اس کے بازو میں سو جاتی ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد اس بندر کی آنکھ کھل جاتی ہے۔ بندر کے بارے میں آتا ہے اس کی قوت شامہ بڑی زبردست ہے، سونگنے کی طاقت۔ جب اس کی نیند کھل جاتی ہے تو ایسے اس کو بو محسوس ہوتی ہے کہ کچھ نہ کچھ اس نے کیا ہے، فوراً اپنے ساتھیوں کو بلاتا ہے اور سب مل کر اس کو پتھر سے مار مار کر کے کیا کرتے ہیں؟ اس بندریا کی جان نکالتے ہیں۔ کہتے جب میں نے اس واقعے کو دیکھا تو میری بھی غیرت گوارا نہیں کری، مجھے بھی غصہ آیا، میں نے بھی پتھر اٹھا کر 2-3 اس بندریا کے مار دیا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان تو انسان، جانور بھی اس طرح کی حرکت یعنی کہ زنا والا عمل پسند نہیں کرتا، یا اپنے جوڑے کے ساتھ کسی اور کی شرکت کو کیا نہیں کرتا؟ پسند نہیں کرتا۔ حدیث کے اندر آتا ہے، اور یہ حدیث بارہا ہمارے سامنے بیان کی جاتی ہے، کہ 7 آدمی ایسے ہوں گے جن کو کل اللہ تبارک و تعالی اپنے سائے میں، عرش کے سائے تلے جگہ دے گا، جس وقت اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ کسی کو نصیب نہیں ہوگا۔ 7 آدمیوں میں سے ایک کا تذکرہ اس حدیث کا ٹکڑا بیان کرتی ہے، رجل، ایک ایسا آدمی، دعته امرأة، اس کو عورت پکارتی ہے، بلاتی ہے، ذات حسب، دھیان سے سن لیں، حسب والی، و جمال، بڑی خوبصورت، پیسے والی بھی ہے، حسب والی بھی ہے، مال والی بھی ہے، اور حسن بھی ہے۔ لڑکی خالی حسن والی ہی فتنہ برپا کرنے کے لیے کافی ہوتی ہے، پیسے کی ضرورت نہیں ہے، حسب کی ضرورت نہیں ہے، بڑی خوبصورت ہے، فوراً انسان کا دل اس کے اوپر آ جاتا ہے، اس کے اوپر وہ فریفتہ ہو جاتا ہے، قربان ہو جاتا ہے۔ لیکن یہاں کیا ہے؟ ایک ایسا آدمی جس کو تمام وہ صفات والی عورت اپنی طرف بلا رہی ہے منہ کالا کرنے کے لیے، اس سمے یہ کیا کہتا ہے؟ فقال انی اخاف اللہ،
کیا کہتا ہے؟ میں اللہ سے ڈرتا ہوں اور اپنے آپ کو اس کے چنگل سے بچاتا ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں اس کو اللہ کا عرش کا سایہ کل قیامت کے دن نصیب ہوگا۔ اور زانی 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 کہتا نا، زانی حقیقت میں مومن نہیں ہوتا جب وہ زنا کرتا ہے۔ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ لا یزنی الزانی حین یزنی وہو مؤمن، زانی جب زنا کرتا ہے اس حالت میں وہ مومن نہیں ہو سکتا، ایمان کی حالت میں اس سے زنا کا سرزد ہونا ناممکن ہے۔ دوسری حدیث کے اندر آتا ہے، اس حدیث کی تشریح کرتے ہیں، اذا زنا العبد، جب مومن یا کوئی بندہ کیا کرتا ہے؟ زنا کرتا ہے، خرج منہ الایمان، ایمان اس سے نکل جاتا ہے۔ وَكَانَ فَوْقَ رَأْسِهِ كَالظُّلَّةِ، سائے کے مانند اس کے اوپر رہتا ہے سر کے، جس حالت میں وہ کیا کر رہا ہے؟ زنا کر رہا ہے، چاہے دن کا وقت ہو، رات کا وقت ہو، یا کوئی بھی جگہ ہو، کہیں اگر اپنا وہ منہ کالا کرتا رہتا ہے تو اس حالت میں اس کے پاس اس کا ایمان نہیں رہتا، اللہ ہے کہ اگر وہ توبہ کر لے تو پھر اس کا ایمان واپس آ جاتا ہے، ورنہ وہ حالت ایمان میں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ہیں، میری اپنی باتیں نہیں ہیں۔ تو مومن ہو کر کبھی بھی وہ زنا نہیں کر سکتا، کیونکہ صفات یہی بیان کی گئی نا، شرک نہیں کر سکتا مومن، کسی کو ناحق نہیں مار سکتا، اور کبھی بھی زنا نہیں کر سکتا۔ اور حدیث کے اندر کیا آتا ہے؟ 3 آدمی ایسے ہیں کہ کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی طرف دیکھے گا نہیں، ان کی طرف نگاہ نہیں کرے گا۔ ثلاثۃ لا یکلمہم اللہ، اللہ ان سے بات نہیں کرے گا۔ ولا ينظر الیہم، اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن ان کی طرف رحمت کی نگاہ نہیں کرے گا، نہیں دیکھے گا۔ ولا یزکیہم، ان کو پاک بھی نہیں کرے گا۔ اگر اس حالت میں مر گئے، توبہ کر کے اگر مشرک بھی مر جاتا ہے تو الگ بات۔ تو کیا کہتے ہیں؟ ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم، اور ان کے لیے کیا ہے؟ دردناک عذاب ہے۔ سب سے پہلے کیا کہہ رہے ہیں اللہ کے رسول؟ شیخ زان، کتنی خطرناک بات ہے، بوڑھا زانی، ہاتھ پیر جواب دے رہے ہیں لیکن خواہشات اس کی نہیں مر رہی، ایک پیر دنیا کے اندر ایک پیر قبر کے اندر، پھر بھی زنا کرتا ہے۔ دوستو شراب کی لت، زنا کی لت بہت خطرناک ہے، جب آدمی اس کے اندر ملوث ہو جاتا ہے تو اس سے نکلنا بڑا مشکل ہے، اللہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے اس کو آزاد کر دے، ورنہ خواہشات ہی ایسی چیز ہے۔ تو کیا فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ جوان کے بارے میں نہیں فرمایا، شیخ زان، یعنی یہ ممکن ہے کہ بوڑھا ہو کر بھی انسان کیا کر سکتا ہے؟ زنا کر سکتا ہے، زنا کا عمل اس سے سرزد ہو سکتا ہے۔ اور آگے کیا فرمایا؟ او ملک کذاب، جھوٹا بادشاہ، بادشاہت ملنے کے باوجود بھی رعایا کو خالی خوش کرنے کے لیے جھوٹے ان کے سامنے خیالی پکاؤ کیا ہے؟ پکاتا رہتا ہے، ان کو تسلی، جھوٹی تسلیاں دیتا رہتا ہے، اور ان کی ایک بھی خواہش پوری نہیں کرتا، ایک بھی ان کا کام پورا نہیں کرتا، ملک کذاب کہا۔ اور تیسرا کیا فرمایا؟ وعائل مستکبر، ایک ایسا فقیر کہ اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، لے دے کے ہے تو کیا ہے؟ گھمنڈ کر رہا ہے، فقیر ہونے کے باوجود، عائل ہونے کے باوجود بھی گھمنڈ۔ گھمنڈ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند ہی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرمایا؟ الکبریاء ردائی، کبریا، گھمنڈ، تکبر میری چادر ہے، اور یہ فقیر ہے، کچھ بھی نہیں ہے، پھر کس بنیاد پر گھمنڈ کر رہا ہے؟ تو ایسے لوگوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ گفتگو بھی نہیں کرے گا، دیکھے گا بھی نہیں، اور ان کے لیے کیا ہے؟ دردناک عذاب ہے۔ مرثد بن مرثد الغنمی صحابی رسول ہیں، یہ اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں۔ مدینہ کے اندر عناق نامی ایک عورت تھی جو بدکار تھی، زنا کا کام کیا کرتی تھی۔ اس عورت نے ان کو آفر دیا کہ تم اس سے نکاح کر لے، تیرا خرچ میں اٹھاؤں گی۔ تو انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، پوچھا کہ ایسا ایسا معاملہ ہے، یہ عورت مجھے آفر دے رہی ہے، کیا میں ایک زانیہ سے نکاح کر سکتا ہوں؟ کیا اسلام کے اندر اس کی اجازت ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟
الزانی لا ينکح الا زانیہ او مشرکہ، زانی زانیہ سے ہی نکاح کر سکتا ہے، ایک مومن کا نکاح زانی سے نہیں ہو سکتا ہے۔ زانی ہو کر زانیہ سے نکاح کر سکتا ہے، لیکن مومن کا نکاح زانیہ سے بالکل نہیں ہے یا مشرکہ سے نہیں ہے۔ ایک مشرک مومن کے نکاح میں نہیں رہ سکتا، یا ایک مومنہ مشرک کے نکاح میں نہیں رہ سکتی۔ ایسے ہی زانی زانیہ کا ہی مطلب جوڑ ہے، مومن اور زانی یا مومن اور زانیہ کا جوڑ نہیں ہو سکتا۔ کہا کہ بالکل اس کا آفر ٹھکرا دو، اسلام کے اندر اس کی اجازت نہیں ہے، اللہ کہ اگر وہ ہمیشہ کے لیے توبہ کر لے الگ بات ہے۔ اس لیے اپنی اولاد کا بیاہ کرنے کے لیے، اپنی اولاد کا نکاح کرنے کے لیے دیکھنا چاہیے، کہیں ایسا لڑکا تو ہم اپنے گھر میں داماد بنا کر نہیں لا رہے ہیں جو زانی ہے، زنا کا کام کرتا رہتا ہے، کہیں ایسی لڑکی تو اٹھا کر نہیں لا رہے ہیں ہم بہو بنا کر، کہیں وہ زانیہ فاحشہ تو نہیں ہے۔ بہت محتاط رہنے کی ضرورت ہے، بہت احتیاط کرنے کی ضرورت ہے۔ ہاں کبھی اگر ان سے یہ عمل سرزد ہو گیا اور انہوں نے ہمیشہ کے لیے توبہ کر لیا الگ بات ہے، لیکن اگر مستقل اس کے اندر ملوث ہیں اور یہ کرتوت کرتے رہتے ہیں، تب کبھی بھی اپنے گھروں میں ایسا داماد یا ایسی بہو نہ لائیے، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ آگے کیا فرمایا؟ وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ، زانیہ سے زانی ہی مرد نکاح کرے گا، او مشرک یا مشرک۔ ابھی حدیث میں نے کیا بیان کی؟ زانی مومن نہیں ہو سکتا، زامن کافر ہے، زانی مشرک ہے، اس لیے ان کا جوڑ نہیں ہو سکتا۔ اور آگے کیا فرمایا؟ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، مومنین پر یہ چیز حرام قرار دی گئی ہے۔ اور ان کی سزائیں کیا ہیں پتہ ہے؟ غیر شادی شدہ، شادی نہیں ہوئی ہے، غیر شادی شدہ ہے، اگر اس سے زنا کا عمل سرزد ہوتا ہے، زنا کے اندر وہ ملوث ہوتی ہے یا ملوث ہوتا ہے، قرآن کیا کہتا ہے؟ الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدہ، زانیہ ہو یا زانی ہو، ان کو کتنے کوڑے مارنا ہے؟ 100 کوڑے۔ کوڑے سے مراد چھوٹی سی لکڑی لے کر نہیں مارنا ہے ہلکی پھلکی، ایسے کوڑے کے 4-5 پڑتے ہی بس جان نکل جانی چاہیے، ایسے کوڑے ہونے چاہیے 100 کوڑے۔ پھر بھی اگر بچ جاتا ہے، اللہ کے رسول اللہ فرماتے ہیں، قرآن کے اندر بھی آیا ہے کہ 1 سال کے لیے اس کو ملک بدر کرنا ہے، شہر بدر کرنا ہے، اس بستی کے اندر نہیں رکھنا ہے اس کو، کہ اس کی نحوست اوروں پر نہ پڑے۔ اس زمانے میں ایسے کیا جاتا تھا۔ اگر آج کل کے حساب سے اگر ہم کہیں تو قید خانے میں ان کو قید کر کے رکھ دیجئے سال بھر کے لیے۔ آج کیوں آدمی زنا کے اندر ملوث ہوتا ہے؟ کیونکہ سزائیں لاگو نہیں کی جاتی۔ حقیقت میں جو سزائیں قرآن کے اندر بیان کی گئی ہیں، اگر یہ لاگو کی جائیں تو شاید کہ کوئی زنا کا عمل کرے، شاید کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا، عہد نبوت کا جو عرصہ تھا، جو مدت تھی، وقت تھا 23 سال۔ احادیث کے اندر آتا ہے 23 سال کے اندر مشکل سے 2 یا 3 آدمیوں نے زنا کیا تھا، اور انہوں نے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر سامنے بیان کر دیا کہ ہم سے یہ گناہ سرزد ہو گیا ہے، سزا دیجیے، تاکہ دنیا کے اندر ہی سزا ہم کو مل جائے، کہیں آخرت کے اندر پھر ہم مارے نہ جائیں۔ آخرت کی بھی سزا بھی بتاؤں گا۔ کہتے ہیں ایک حدیث کے اندر کیا قرآن کی آیت کیا کہتی ہے کہ غیر شادی شدہ، لیکن شادی شدہ کے لیے الشیخ والشیخہ اذا زنیا فرجموہما، بوڑھا یا بوڑھن یا کوئی بھی شادی شدہ ہونے کے باوجود اگر وہ زنا کا عمل کرتے ہیں، ان کو کیا کرنا ہے؟ فرجموہما، ان دونوں کو رجم کر دو، آدھا دھڑ گڑھا کھود کر کے اس کو گاڑنا ہے آدھا جسم تک، اور پتھر سے مار مار کر کیا کرنا ہے؟ ان کی جان نکالنا ہے۔ ابھی کیا نا، تین لوگوں کی جان نکالنے کی اسلام کے اندر اجازت ہے، مرتد کی، اور شادی شدہ زانی کی، اور جو ناحق کسی کو مارتا ہے۔ یہ تو دنیا کے تعلق سے ہوا۔ آخرت کے تعلق سے حضرت سمورہ بن جندب رضی اللہ عنہ راوی حدیث ہیں، فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے ایک مرتبہ خواب بیان کیا۔
دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یا انبیاء کا خواب سچا ہے. اب انہوں نے خواب بیان کیا کر کے ہم خواب بیان کرنا شروع نہ کریں کہ میرے خواب میں فلاں بزرگ آئے تھے اور انہوں نے ایسا کہا ویسا کہا. ایسا ہانکنا اور ایسے ہانکنے کی کوشش نہ کریں. انبیاء کا خواب سچا ہے, حدیث ہے, صحیح حدیث ہے. راوی حدیث حضرت سمرہ بن جندب ہے, کہتے ہیں کہ میرے پاس ہم سب بیٹھے تھے, اللہ کے سامنے اپنا خواب بیان کیا. خواب کیا بیان کیا کہ میرے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام اور حضرت میکائیل آئے اور مجھے دونوں میرا ہاتھ پکڑ کر کے لے گئے, اور انہوں نے مجھے عالم جو برزخ ہے, عالم برزخ کون سا عالم ہوتا ہے؟ جب آدمی کسی کو دفن کر کے آ جاتا ہے تو پہلا مرحلہ جو قبر کا شروع ہوتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ برزخی زندگی. کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامۃ. دوسری والی آیت ہے ومن ورائہم برزخ الی یوم یبعثون. اٹھائے جانے والے دن تک ان کو کہاں رہنا ہے؟ برزخی عالم کے اندر. تو اللہ کے رسول کیا بیان کر رہے ہیں کہ مجھے یہ دونوں ہاتھ پکڑ کر میرا لے گئے اور برزخی عالم کا نظارہ کروایا. میں نے جنت کو دیکھا, میں نے جہنم کو دیکھا, بہت ساری باتیں. تو میں نے دیکھا چند لوگوں کو کہ ایک تنور کے اندر ہیں. تنور, تنور کس کو کہتے ہیں؟ جس میں روٹیاں سیکی جاتی ہے. آپ لوگوں نے بڑی بڑی موٹی روٹیاں کھائی ہوگی, تندوری روٹی جس کو کہتے ہیں, وہ تنور کے اندر سینکی جاتی ہے. میں نے دیکھا تنور بہت بڑا ہے لیکن اس کا منہ چھوٹا ہے, دہانہ جس کو کہتے ہیں, بہت مختصر ہے. نیچے چلتے چلتے تنور بہت بڑا ہے, اس کے اندر دہکتی ہوئی آگ ہے اور اس کے اندر پڑے ہوئے ہیں کیا ہے؟ ننگی لڑکیاں اور ننگے لڑکے, ننگے مرد اور ننگی عورتیں, اور بھونا جا رہا ہے ان کو, اچھی طرح سے ان کو فرائی کیا جا رہا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل اور حضرت میکائیل علیہ السلام سے سوال کیا ان ہؤلاء, یہ لوگ کون ہیں؟ اس قدر ان کو تکلیف کیوں دی جا رہی ہے؟ فرمایا ہؤلاء زنات, یہ زانی ہیں, زانیہ ہیں, دنیا کے اندر رہ کر زنا کیا کرتے تھے. یہ آخرت کا عذاب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر رہے ہیں اپنی خواب کی زبانی. میں نے خواب میں ایسا دیکھا. ہلکا نہ سمجھیں, تنور کے اندر پکانا یہ دنیا کی آگ نہیں ہے, یہ آخرت کی آگ ہے. دنیا کی آگ آخرت کی آگ کے مقابلے میں 69% زیادہ ہے. 70% آگ کہیں, ایک حصہ اللہ نے دنیا کے اندر اس کو تپش رکھی ہے, اور 69% یعنی 69 گنا زیادہ یہ آخرت کی آگ ہے. 70 مرتبہ جلاؤ اس آگ کو, تب جا کر وہ پاور پیدا ہوگا. مثال کے طور پر بیان کر رہا ہوں. یعنی آخرت کی آگ اس قدر ہے, اور اس کے اندر کس کو ڈالا جائے گا؟ ان زانیوں کو. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیسے جیسے زمانہ آگے بڑھے گا, جب انسان قیامت کی طرف چلنا شروع کرے گا, قیامت قریب آتے جائے گی, بے حیائی عام ہوتے جائے گی, زناکاری عام ہوتے جائے گی. اور آج ہم دیکھ رہے ہیں, آنکھوں دیکھا حال, زنا کو بالکل کلچر سمجھا جا رہا ہے. اسکولوں کے اندر اس طرح کی گندی تعلیم دی جاتی ہے چھوٹے چھوٹے بچوں کو. سیکس کیا ہے ان کو سکھایا جاتا ہے کہ نہیں؟ کوئی بھی آپ میگزین اٹھاؤ, خالی لڑکیوں کی ننگی تصویریں ہیں. یہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہی پیشن گوئی ہے کہ جیسے جیسے قیامت قریب آئے گی, زناکاری فحاشی عام ہو جائے گی. ایک آدمی زنا بھی نہیں کرنا چاہتا, لیکن اس طرح کی تصاویر دیکھے گا تو اس کی ظاہر سی بات ہے خواہش بھڑک اٹھے گی, اس کا جنسی ہیجان بھڑکے گا, اس کے اندر وہ جذبات پیدا ہو جائیں گے. اس طرح کی باتیں سنے گا, اس طرح کی مجالس اٹینڈ کرے گا, ظاہر سی بات. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ جیسے جیسے قیامت قریب آتے جائے گی یہ چیز عام ہوتے جائے گی. اور ایک وقت امت پر ایسا بھی آئے گا, اللہ کے رسول نے فرمایا کہ راستوں کے اندر لوگ زنا کریں گے. اور اس زمانے کا سب سے شریف انسان کون ہوگا پتہ ہے؟ خالی اتنا کہے گا دوستو راستے پر مت کرو, یہ حرکت ذرا سائڈ میں جا کر کرو. روکے گا نہیں, ناراض نہیں ہوگا, مارے گا نہیں ان کو,
سائڈ میں جاؤ. اللہ کے رسول فرماتے ہیں وہ شریف انسان ہوگا کہ خالی اتنا، یعنی اس قدر فحاشی عام ہو جائے گی. لیکن اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ جس طرح یہ بیماری عام ہوتے جائے گی آسمان سے عذابات بھی ویسے خطرناک آئیں گے. کیا فرمایا اللہ کے رسول نے؟ لم تظہر الفاحشہ فی قوم قط حتی یعلنوا بہا. کسی بھی قوم کے اندر فحاشی عام ہو جائے گی، سر عام اس طرح کی حرکت کرنا شروع کریں گے. فشا فیہم الطاعون والکورونا کہو، اس قوم کے اندر طاعون عام ہو جائے گا، پلیگ جس کو کہتے ہیں وہ بیماری پھیل جائے گی، یا کورونا کہو. تڑپے گا آدمی علاج کے لیے، کوئی ویکسین نہیں ملے گا. ایک کے گناہ کی سزا سب کو ملے گی. لہٰذا ایسے گناہوں سے باز آنے کی ضرورت ہے. تصورات اور خیالات کے اندر بھی اس طرح کی چیز ہمارے نہیں آنی چاہیے. کیا فرمایا اللہ کے رسول نے؟ فشا فیہم الطاعون والاوجاع التي لم تكن مضت فی اسلافہم. ایسی ایسی بیماریاں جنم لیں گی کہ ان کے اسلاف نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا. یعنی ہمارے باپ دادا نے سنا بھی نہیں کہ ایسی بیماریاں ہے کہ نہیں. آج کینسر ہے، ایڈز ہے، فلانا ہے، فلانا ہے. کیوں آتی ہیں یہ بیماریاں؟ فحاشی عام ہوتی جا رہی. انسان ماڈرن بنا ہوا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنانے کے بجائے غیروں کی کلچر کو اپنا رہا ہے. اپنی تہذیب اور اپنا تمدن بنایا ہوا ہے، اور ان کے کیا ہے نقش قدم پر چل رہا ہے، جس کی وجہ سے اللہ کی طرف سے عذابات کا نزول ہو رہا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ان مما ادرک الناس من کلام النبوہ الاولی. سابقہ انبیاء کی باتوں میں سے ایک بات یہ بھی ہے اذا لم تستحی فاصنع ما شئت. جب تمہاری غیرت مر جاتی ہے جو تمہارا دل چاہے کرو کہا. تو اس طرح کی حرکت بے غیرت انسان ہی کرتا ہے. غیرت جس کے اندر ہوتی ہے وہ کبھی بھی نہیں جا سکتا. اور پہلے میں نے کہا کہ مومن تو کبھی ایسی حرکت کر ہی نہیں سکتا. اور قرآن کا اسلوب دیکھیے، قرآن کی فصاحت اور بلاغت دیکھیے. قرآن یہ نہیں کہتا کہ زنا مت کرو. قرآن کیا کہتا ہے؟ ولا تقربوا الزنا. زنا کے قریب مت جانا. زنا نہ کرنے کے لیے کہیں گے تو زنا کرے گا. قریب مت جاؤ، کیا مطلب؟ اس طرح کے اسباب مت اپناؤ. اسباب کیا ہیں پتہ ہے؟ اجنبی عورت سے باتیں کرنا، چاہے بذریعے فون ہو یا چاہے پڑوسن سے دور سے سلامی دینا ہو. بات کرنا، اس کا ہاتھ ملانا، اس کے پاس چل کر جانا، میوزک، گانے، بے حیائی کے گانے سننا، یہ سب زنا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فزن العین النظر. آنکھوں کا زنا کیا ہے؟ دیکھنا ہے، بد نظری کرنا ہے، لڑکیوں کو دیکھنا ہے گھور گھور کر کے. یہ آنکھوں کا زنا کہا اللہ کے رسول نے. والاذنان زناہما الاستماع. کانوں کا بھی زنا ہے. کیا ہے؟ استماع، سننا. کیا سننا؟ غلط طریقے کے فالتو قسم کے گانوں کو سننا، یہ زنا ہے. واللسان زناہ النطق یا الکلام کہا. زبان بھی زنا کرتی ہے، اور وہ کیا ہے؟ کلام ہے، بات کرنا، اجنبی عورت سے بات کرنا، اس سے اختلاط، اس سے میل ملاپ اختیار کرنا. والفم زناہ القبل. منہ بھی کیا کرتا ہے؟ زنا کرتا ہے. اور وہ کیا ہے؟ اجنبی عورت کو بوسہ دینا زنا ہے. والرجلان زناہما المش. پیر زنا کرتے ہیں، کسی لڑکی کی طرف چل کر جانا. والیدان زناہما البطش. ہاتھ زنا کرتے ہیں، کسی اجنبی عورت کو پکڑنا. میں خالی اجنبی کہہ رہا ہوں، پھوپھی ذات بہن ہو، ماموزات بہن ہو، یہ سب ہمارے لیے حرام ہے. ان کو بھی پکڑنا، ان کا بھی ہاتھ ملانا. نہیں میری کزن ہے نا، کوئی کزن نہیں لگتی، حرام ہے، ان سے بھی بات نہیں کر سکتے، پردہ ہے. اور کیا فرمایا آگے؟ والقلب یہوی ویتمنا. دل یہی خواہش کرتا رہتا ہے، یہی تمنا کرتا رہتا ہے. والفرج یکذبہ ویصدق. جب یہ تمام چیزوں کے اندر ملوث ہوتا ہے تو فرج اس کو یا تو سچ کر دکھاتی ہے یا تکذیب کرتی. کیا مطلب ہے؟ اگر اس طرح کی حرکات کے اندر ملوث ہے، زنا کر بیٹھتا ہے، اور ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو، ان اسباب کو اختیار نہیں کرتا، اس سے اپنے آپ کو بچاتا ہے، تب پھر اس کے بعد یکذبہ، فرج تکذیب کرتی ہے. کس بات کی تکذیب؟ اس سے اس کو بچاتی ہے. لہذا ان اسباب کے قریب بھی نہیں جانا.
اس کا علاج کیا ہے؟ آخری 2-4 باتیں بیان کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں. اس کا علاج یہی ہے کہ جو سزائیں قرآن کہتا ہے اس کو لاگو کرنا ہے. ایک آدمی اگر شادی شدہ ہو کر زنا کرتا ہے، معاشرہ والے مل کر پورے سر عام اس کو جان سے مار دو، رجم کر دو، پھر کسی کی ہمت نہیں ہوگی. سعودی عرب کیا ہے؟ وہاں پر شریعت کا قانون نافذ ہے. آدمی کسی کی جان لینے کے لیے ڈرتا ہے کہ نہیں؟ معلوم ہے اگر میں کسی کی گردن اڑاؤں گا تو بدلے میں میری گردن اڑائی جائے گی. چوری چھپے اگر کر رہا ہے الگ بات ہے، اگر کچھ وہ معلوم لوگوں کو نہیں ہوتا، ورنہ کسی کی سرعام ہمت نہیں ہوگی. چوری کرنے سے ڈرتا ہے کہیں ہاتھ نہ کاٹا جائے، زنا کرنے سے ڈرتا ہے کہیں کوڑے نہ برسائے جائیں. حقیقت میں اگر سزائیں لاگو ہوں تو نہ ریپ ہوگا، نہ زنا ہوں گے، نہ خوشی سے ہوں گے، نہ جبر زنا بالجبر ہوں گے. تمام چیزوں سے کیا ہو جائے گا؟ انسان بچے گا. اخیر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی اور آپ لوگوں کو بھی اور پورے امت مسلمہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس خطرناک فتنے سے، اس خطرناک جرم سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے. دوستو اپنے اولاد کی بھی آپ لوگ صحیح تربیت کریں. مجھے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق دے بچپن سے اپنا گھرانہ ہم دینی بنائیں. جو گھنونے جرائم ہیں اللہ کے نزدیک وہ ان کے سامنے بیان کریں، اور جو فالتو چیزیں پھیلی ہوئی ہیں اس سے ان کو بچانے کی کوشش کریں. ہم صحیح تربیت نہ کرنے کی وجہ سے بچے بڑے ہو کر کیا ہو جاتے ہیں؟ باغی ہو جاتے ہیں، ہمارے کنٹرول میں نہیں رہتے. جب چھوٹے سے رہتے ہیں صحیح ان کی پرورش پرداخت کریں گے، پھر بڑے ہونے کے بعد ان کو سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ لوگوں کا بھی تجربہ ہوگا، جس گھر کے اندر نمازی ہوتے ہیں، بچپن سے بچوں کو نماز کے لیے بھیجتے ہیں، بڑا ہو کر وہ بچہ اس گھر کا نمازی ہی رہتا ہے. لیکن بچپن میں اس کے اوپر دھیان نہیں دیا جاتا تو نہ وہ فجر کبھی پڑھے گا زندگی میں، اور نہ کبھی عشاء وہ پڑھے گا، اور نہ کبھی، بس اس کی 8 کی کھاٹ کی 360 کی ہی رہے گی. جمعہ آ جایا کرے گا یا کسی جنازے میں شریک ہو جایا کرے گا، ورنہ اس کو نہیں معلوم کہ یہ فرض نماز ہے، کل کو میری پکڑ ہوگی. تو لہٰذا بچپن سے اپنے اولاد کی تربیت کرنے کی ضرورت. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بما فیہ من الآیات والذکر الحکیم. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم.